یہاں مجھے یاد آئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ الرسول افضل ہے۔ بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ النبی افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ لیکن حضرت شیخ نے ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ المنورہ افضل ہے۔ شیخ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے دلیل لے کر کے تیسرا مسلک یہ بیان کیا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو جب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ ہمارے ہاں تصوف کی معتبر ترین کتاب ہے عوارف المعارف، شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی وہ تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ اپنے مریدین کو نماز عصر کے بعد اس کتاب کا باقاعدہ درس دیا کرتے تھے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ایک اینٹ اٹھائیں تو 3 پیر برآمد ہوتے ہیں، اور تصوف کی روح سے بھی آشنا نہیں ہے، چونکہ تماشا بن گیا اور یہ پیری مریدی کاروبار بن گیا۔ یہ آسان کام ہے، کوئی انویسٹ بھی نہیں کرنا پڑتا، بس بکل مار کے بیٹھ جاؤ اور لوگ دھڑا دھڑانا شروع ہو جائیں گے۔ کیا خوب کہا تھا اقبال نے، دکھ کے کہا تھا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن۔ میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ آج ان لوگوں نے ہم سے توکل چھین لیا ہے، اور آج امت گمراہیوں کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جن پر پیر کا، شیخ کا لفظ صادق آتا ہے، اور وہ ہزاروں میں چند ہیں۔ سینکڑوں میں اگر کہوں تو یہ بھی مبالغہ ہوگا۔ تو آج ہم توکل سے، خشیت الہی سے، ذکر و فکر سے، اور عبادت اور تلاوت کے مزاج سے ان بدبخت لوگوں کی وجہ سے دور ہو گئے۔ تو جس نے عوارف المعارف نہیں پڑھی تو وہ تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس کتاب میں لکھا، ایک مرید نے آپ سے سوال کیا، حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ اچھا زمانہ تھا، بھلا دور تھا کہ مرید پیروں کو سوال کر لیتے تھے، اور پیر حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ تم نے سوال کیا، چونکہ پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ آج تو اگر سوال کریں گے تو بے ادب کہلائیں گے، شوخ چشم کہلائیں گے، مردود الطریقہ کہلائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہیں۔ تو کہا حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہیں۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اگر سب سے افضل جگہ وہی ہے تو پھر جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ ثابت یہ ہوا کہ وہ زمانہ تھا کہ جنت کی آرزو کی جاتی تھی۔ اس وقت محافل نعت کا یہ انداز نہیں ہوا تھا کہ ممبر رسول کے اوپر چڑھ کے ایک نعت خواں دین کا مذاق اڑائے اور کہے ہرے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ۔ میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے، اور اپنے ماننے والوں سے، اپنے امتیوں سے کہا جب رب سے مانگو جنت الفردوس مانگو۔ قرآن تو ورق ورق پہ جنت کی تحریص دلائے اور جنت کے قصیدے بیان کرے،
جنت کے نقشے بیان کرے، جنت میں بہتی نہروں کا تذکرہ کرے، وہاں پھوٹتے جھرنوں کی کہانیاں سنائے، اور وہاں مائے معین، کوثر، سلسبیل اور تسنیم کی نہروں کی کہانیاں قرآن میں بیان کرے، اور لوگوں کو جنت کی ترغیب دلائے، جنت کی تحریص دلائے، اور یہاں ایک نعت خواں ممبر پہ چڑھ کے جنت کا مذاق اڑائے۔ اللہ تو قرآن میں دوزخ سے ڈرائے اور دوزخ کی ہولناک وادیوں کا ذکر کرے، اس کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی کہانیاں بیان کرے کہ لوگوں کے سینوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور وہ اعمال صالحہ کریں، اور یہاں ممبر پہ چڑھ کے ایک نعت خواں کبھی جہنم کا مذاق اڑائے اور کبھی قبر کا مذاق اڑائے، قبر دا خوف دے دے کہ لوکی مینوں ڈراؤں دے دے۔ لوگ کون ہیں ڈرانے والے؟ قبر میں کیا ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ آمنہ کے لال نے بتایا ہے، اور یہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ہم نوٹ پھینک رہے ہیں۔ تو وہ اچھا زمانہ تھا جب لوگ جنت کی آرزو رکھتے تھے، تو کہا حضرت پھر ہم جنت کی آرزو کیوں رکھتے ہیں؟ اگر سب سے افضل جگہ یہ ہے تو ہم جنت کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے کہ حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو، اور جنت میں ہیں تو۔ نشور وحدی کا لہجہ یہاں دیکھیے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو جنت میں ہے تو جنت افضل، مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو مدینہ افضل۔ اس کو میں ایک دلیل کا زیور دے لوں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے کدا ڈالیں، الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، اگر پتہ چل جائے کہ صف اول میں کھڑا ہونے کا ثواب کیا ہے۔ اب صف اول کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے یہی صف اول ہے نا، لیکن امام اگر مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے جائے تو بتاؤ یہ صف اول رہے گی؟ صف اول کا شرف برآمدے میں چلا جائے گا، اور امام اگر وہاں سے بھی مصلی اٹھا کے صحن میں لے جائے تو بتاؤ کہ صف اول کا شرف برآمدے میں رہے گا، شرف صحن میں چلا جائے گا۔ تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا نکما شخص بھی مصلی بدلے تو شرف بدل جائے۔ تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے، جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے۔ تو شیخ کہنے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے میں تھے تو مدینہ افضل تھا، جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔